ایک تاجر بنجارے نے ایک اونٹ اور ایک شیرا نام کے کتے کو پناہ دی ہوئی تھی۔ شیرا بہت ہی خوبرو، ہمت والا اور بہت وفادار تھا۔ وہ ہر لمحہ تاجر کے ساتھ رہتا تھا اور ہمیشہ اس کے سامان کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنجارا اپنے اونٹ کی کمر پر سامان لاد کر شیرا کے ساتھ کسی سفر کی جانب روانہ ہوا۔ یک بیک ہی ان کے سامنے ایک چیتا آ گیا۔ شیرا نے غرا کر دیکھا اور اس پر بھونکنے لگا۔ چیتے نے بھی شیرا پر حملہ کرنے کے لیے زوردار چھلانگ لگائی۔ شیرا نے اپنی جگہ کو تبدیل کر لیا اور چیتے کا حملہ ناکام ہو گیا۔ تاجر کا مضبوط ڈنڈا جب چیتے کی کمر پر پڑا تو وہ لوٹ لگانے لگا۔ شیرا سنبھل کر حملہ کرنا۔ شیرا نے چیتے کی کمر پر نوچ مارا تو جواباً چیتے نے بھی شیرا کو پنجہ مارا۔ چیتے نے جیسے ہی دوبارہ شیرا پر حملہ کرنے کے لیے سوچا تو اونٹ نے اس کی دم کو اپنے مضبوط دانتوں میں پکڑ لیا۔ تاجر نے پھر زوردار ڈنڈا چیتے کی کمر پر دیا۔ شیرا نے بھی پھر سے زوردار حملہ کیا۔ چیتا گرا اور پھر سنبھلا، پھر گرا، پھر اٹھا اور پھر دوڑ لگا گیا۔ بہت خوب شیرا، تم واقعی میں بہت بہادر ہو۔ میرے اونٹ نے تو آج کمال کر دیا۔ ایک دفعہ تاجر کو تجارت میں ہی بے حد نقصان ہو گیا۔ اسے سامان خریدنے کے لیے دولت کی سخت ضرورت تھی، لہٰذا وہ ایک بنی کے قریب گیا۔ جناب، مجھے کچھ روپیوں کی سخت ضرورت ہے، میں جلد ہی آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گا۔ تمہارے پاس رہن رکھنے کے لیے کوئی سامان ہے؟ جناب، میرے پاس رہن رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے اس بہادر کتے کو رہن رکھ سکتے ہو۔ تاجر غور و فکر کرنے لگا، لیکن کیا کرتا؟ آخر کار اس نے مجبور ہو کر شیرا کو بنیے کی یہاں پر رہن رکھ دیا۔ بنیے نے شیرا کو اپنے گھر پر پناہ دی۔ ایک رات کی بات ہے، بنیے کے گھر پر کچھ ڈکیت آ گئے۔ ان کے ہمراہ ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی تھا۔ شیرا خاموشی کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ چوری کر رہے تھے۔ ڈکیتوں نے اطمینان سے چوری کی کارروائی کو انجام دیا اور خاموشی سے باہر نکل آئے۔ شیرا دبے پاؤں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ڈکیتوں نے اس لوٹ کا تمام سامان ایک درخت کے نیچے گڈھا کھود کے اس میں دبا دیا اور اس کے اوپر مٹی اور پتیاں ڈال کر چھپا دیا، اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح نمودار ہوئی۔ گھر کے حالات کو بدحال دیکھ کر بنیے نے تو شور ہی مچا دیا۔ ارے اوپر والے، یہ کیا ہو گیا؟ چور سارا سامان اٹھا کر لے گئے، میں برباد ہو گیا۔ یہ شیرا بھی کوئی کام کا نہیں ہے، اگر یہ رات کو بھونکتا تو چور چوری نہیں کر پاتے۔ یکدم ہی شیرا آیا اور ساہوکار کے کپڑوں کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اب میرے کپڑے پکڑ کر کیوں کھینچ رہا ہے؟ ارے ذرا غور تو کیجیے، شاید یہ آپ کو کہیں لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا بنیا شیرا کے اشارے پر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ شیرا ٹھیک اسی درخت کے پاس جا کر ٹھہر گیا جہاں پر ڈکیتوں نے دولت چھپائی تھی۔ اس نے اپنے پنجوں سے مٹی کو کھودنا شروع کیا۔ بنیے نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے مٹی کو کھود کر تمام دولت کو باہر نکال لیا۔ بنیا اپنی تمام دولت کو حاصل کر کے بے حد خوش ہوا۔ ارے واہ شیرا، تو نے تو واقعی کمال کر دیا، ہماری ساری مال و دولت دلا کر ہمیں نہال کر دیا۔ بنیے نے تاجر کے لیے ایک خط لکھا اور اس میں شیرا کی تعریف کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ شیرا نے سمجھداری سے میرے گھر کا تمام سامان مجھے واپس کرا دیا اور میں اسے اب آزاد کرتا ہوں۔ مجھے اب تم سے قرض کی دی ہوئی رقم بھی واپس نہیں چاہیے۔ بنیے نے یہ خط لکھ کر شیرا کے گلے میں لگا دیا۔ بہادر شیرا، اب میں نے تجھے آزاد کیا، جا اب اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جا۔ شیرا بہت خوش ہو کر پوری رفتار سے دوڑتا چلا جا رہا تھا کہ بیچ سفر میں ہی تاجر کی نظر اس پر پڑی۔ تاجر کو محسوس ہوا کہ شاید وہ بنیے کی یہاں سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے بے وفائی کی اور میری عزت خراب کی۔ بنیا میرے متعلق کیا کیا خیال کرتا ہوگا۔ اس نے نہ ادھر کا سوچا نہ ادھر کا، اور بس اپنا ڈنڈا اٹھایا اور شیرا کی دنا دن پٹائی شروع کر دی۔ یک بیک ہی اس کی نظر اس خط پر پڑی۔ اس کا ہاتھ یک بارگی رک گیا اور خط کو پڑھ کر تمام حالات معلوم ہوئے۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا اور اپنی بے وقوفی پر بے حد شرمسار ہوا اور فوراً شیرا سے لپٹ کر خوب رونے لگا۔
میں نے بغیر سوچے ہی معصوم شیرا کو بہت مارا. میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا. وہ اپنے ہی ڈنڈے سے خود کو زخمی کرنے لگا، لیکن شیرا جلدی سے آیا اور اس کا ڈنڈا کھینچنے لگا، اور پھر وفادار شیرا نے اپنی دم ہلانا شروع کیا. شیرا کو سلامت دیکھ کر بنجارا بھی پرمسرور ہو گیا. سبق: ہمیں بغیر سوچے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ بعد میں صرف شرمندگی ہوتی ہے. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.